بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شدید گرمی ہے، اور یہ گرمی کوئی پہلی بار نہیں آئی۔ اس سے پہلے بھی ہر سال موسم بدلتے ہیں، گرمی اور سردی آتی رہتی ہے۔ لیکن اصل میں یہ گرمی اور سردی، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس موسم میں اپنے لیے موسم کے مطابق لباس کا انتخاب کرتے ہیں، خوراک کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے۔ لیکن تاریخ ہمیں ایک واقعہ بتاتی ہے، اور یہ ہے کہ ایک دن بڑی شدید گرمی تھی، اسی طرح گرمی کا موسم تھا۔ ایک خاتون جو بد کرداری کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھی، وہ اپنے بد کرداری کے اڈے سے نکلتی ہے اور تھوڑا سا آگے چلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتا ایک کنویں کے گرد شدید پیاس کی حالت میں چکر لگا رہا ہے، اور اس کی زبان گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ اس بد کردار خاتون کو اس کتے پر رحم آتا ہے۔ وہ اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈالتی ہے، اور کنویں میں دوپٹہ ڈال کے جو پانی اس کی چادر کے ساتھ لگتا ہے، اس کے دوپٹے کے ساتھ لگتا ہے، وہ کتے کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ کوئی اور نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو صرف اس ایک عمل کی وجہ سے بخش دیا، اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے۔ اور یہ روایت کسی عام کتاب میں نہیں ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، اور یہ حدیث نمبر 5860 ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خوشخبری دی کہ ایک ایسی خاتون جو بدترین گناہ میں لتھڑی ہوئی تھی، اس نے ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے خالق کائنات کو رحم آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جس کے اندر رحم کا مادہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ جو رحم کا مادہ ہے یہ کتنا اہم ہے۔ آج کل ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اور صبح و شام ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ننھے منھے بچے اپنے گھروں کے باہر چھوٹی چھوٹے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے روٹی توڑ کے پرندوں کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں، پانی اپنے گھروں کی چھتوں پر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے ننھے منھے ہیرو ہیں، اور یہ سبق انہیں کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ ضرور ان کے والدین نے، ان کے اساتذہ نے، ان کے مذہبی رہنماؤں نے انہیں دیا ہے کہ اگر آپ نے اس دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کرنا ہے، خیر کا کام کرنا ہے، بخشش کے لیے کام کرنا ہے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ یہ کام ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت تو کرنا آپ پر فرض ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کا جو پورا نظام ہے اس کے ساتھ آپ نے سلوک کرنی ہے۔ اس دنیا میں رہنے والے، بسنے والے ہر وجود کے ساتھ آپ نے ایسا خیر کا معاملہ کرنا ہے کہ آپ کے وجود سے ہمہ تن اور ہر وقت خیر کے چشمے پھوٹیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور شاید بہت سے ٹی وی چینلز کے لیے، بہت سے میرے جیسے اینکرز کے لیے یہ موضوع اتنی اہمیت کا حامل نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اقدار پر مبنی معاشرہ قائم کرنے جاتے ہیں تو پھر یہ قدریں وہ ہیں جو آپ نے اپنی نسل کو منتقل کرنی ہے، اپنے لوگوں کو بتانی ہے۔ جب آپ اقدار پر مبنی معاشرہ قائم نہیں کریں گے تو پھر حرص اور طمع پر مبنی معاشرہ قائم ہوگا، جس میں لوگ صرف اپنا سوچیں گے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے یا نہیں بھرا ہوا، میرے گھر میں بجلی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، میرا ایئر کنڈیشن کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا۔ لیکن جب آپ اس ٹریک پر سوچیں گے، اس راستے پر سوچیں گے، تو پھر آپ ساری انسانیت کی بھلائی کا، ساری انسانیت کے لیے خیر کا سوچیں گے۔ اور پھر میرا خیال ہے کہ آپ اپنے گھر میں غیر ضروری بلب اس لیے بند کر دیں گے، غیر ضروری لائٹیں اس لیے بند کر دیں گے کہ اس سے بجلی ضائع ہوگی، اور یہ بجلی جو میرے ہر کمرے میں جل رہی ہے، جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ کئی اور گھروں میں جل کر وہاں پر لوگوں کے لیے روشنی کا اہتمام کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس انداز سے سوچیں کہ اپنے معاشرے کے لیے خیر اور برکت کا نمونہ ثابت ہوں، ذریعہ ثابت ہوں۔ تو اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت زبردست لوگوں کا پینل موجود ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ان موضوعات پر بڑا کام کیا ہے، وہ سماج میں ایک متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان ہیں جناب محمد عثمان ایوب صاحب، سماجی کارکن ہیں، کئی اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ عثمان صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں رابعہ اسلم صاحبہ، یہ لیکچرر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں،
اور یہ سوشالوجسٹ ہیں. بہت شکریہ رابعہ آپ یہاں تشریف لائیں. ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان مفتی عبدالباسط ہزاروی صاحب، یہ مدرس ہیں جامعہ عربیہ سراج العلوم مانسرہ سے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائیں. عثمان صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے بات کروں گا کہ آپ ایک سوشلی بہت ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں. یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ کن وجوہات کی بنیاد پر آپ اس طرف آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ بہت بہت آپ کا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کا. اور یہ جو ٹاپک آج نے بیسیکلی آج آپ نے ریز کیا، وہ بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ شاید دوسرے چینلز کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ کیا اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوگا، بٹ میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر تو بالکل آفن بات ہوتی رہنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو رویے ہوتے ہیں یا جو معاشرہ ہوتا ہے، بیسیکلی یہ رویہ اور یہ معاشرہ جب تک صحت مند اور تندرست ماحول آپ نہیں پرووائڈ کریں گے، رویے کہاں سے آتے ہیں؟ رویے بیسیکلی آتے ہیں ایک صحت مند ماحول سے. جب آپ ایک صحت مند ماحول پرووائڈ کریں گے، وہ صحت مند ماحول بیسیکلی آپ گھر سے پرووائڈ کرتے ہیں، اساتذہ کرام آپ کو یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، کالجوں میں بھی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے پولیٹیکل رہنما آپ کو ایک صحت مند معاشرہ، ایک ماحول پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں، بیسیکلی یہ لینے اور دینے کا کام ہے. صحیح، لینے اور دینے کا کام کیسے ہے؟ جو ماحول ہے، جس ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہیں سے کچھ چیز انٹیک کرتے ہیں نا. مثال کے طور کے اوپر آپ کسی گندی جگہ، کسی نالی کے پاس کھڑے ہیں تو وہاں سے آپ جمز ہی انٹیک کریں گے نا. اور اس کے بعد آپ کو نیچرلی ہاسپٹل جانا پڑے گا، پھر آپ کے وہ جمز واپس باہر نکلیں گے. اسی طرح مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کوئی گندی گالی یا کوئی ایسے الفاظ، وہ کہاں سے آپ لیتے ہیں؟ وہ بالکل آپ اپنے گھر سے لیتے ہیں. پہلے جب دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس ماحول میں جب گرو کرتا ہے تو وہ ماحول ہی ہوتا ہے جو بیسیکلی آپ کو پہلے دیتا ہے اور پھر آپ اسے واپس اس سے لیتے ہیں. تو اس پہ دیکھیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا یہ تو اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر تو جتنی زیادہ بات کی جائے اتنی کم ہے. اور آج کے اس فرسٹریٹڈ دور کے اندر جہاں پہ فرسٹریشن اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے، پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے، جہاں پہ ہم لوگ کبھی صوبائیت پہ، کبھی لسانیت کے اوپر، کبھی ہم لوگوں اور بہت سارے معاملات کے اوپر ہیٹریٹ کے اوپر چلے گئے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیٹ ہے، جنرل لائف کے اوپر بھی ہیٹ ہے. آپ اگر ٹریفک کے اس میں جا رہے ہوتے ہیں تو مطلب آپ نے اگر تھوڑی سی گاڑی سائڈ نہیں کی، آپ کو پیچھے سے ہارن دے کے لوگ پاگل کر دیتے ہیں. تو وہ سارا کچھ ہم سمجھتا ہوں کہ جو پہلے آپ لیتے ہیں وہی آپ لوٹا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. آپ کی بات یہ درست ہے کہ پیچھے والے ہارن دیتے ہیں، لیکن آگے والا جو ہے نا وہ بھی بڑا مستقل مزاج ہوتا ہے. دیکھیں وہ بھی گاڑی کو سائڈ ایگزیکٹلی بالکل ابھی میرے ساتھ ہو چکا ہے. میں آ رہا تھا ایگری اس بات سے ایگری کرتا ہوں. کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یار اس نے مجھے اریٹیٹ اتنا کر دیا ہے ہارن دے کر کے کہ میں تو اب جو ہے نا نہیں. تو آپ نے لیا اور پھر آپ نے دیا، بات دوبارہ لینے اور دینے پر چلی گئی. ٹھیک ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ یار دل بڑے کرو، اچھے رویے لوگوں کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرو. کیونکہ جب تک آپ کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ بدلے میں آپ کے ساتھ بھلائی اور خیر کا کوئی واقعہ ہوگا. لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے اور خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی بھی ایسا عمل بھی ہو رہا ہے، آپ کوشش کریں ایک اچھے الفاظ کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ آپ انہیں سمجھائیں. میں اس پہ میرا بہت مطلب کامل یقین ہے اس بات کے اوپر کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ خیر کا اور سلوک کا اور اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ پیش فرماتے ہیں. بہت اہم بات آپ نے کی اور بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور دیگر تمام مذاہب کی بھی، تو وہ یہی ہیں کہ آپ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ خیر کا علم لے کر معاشرے میں نکلنا ہے. اور اگر آپ کسی کی زیادتی کی وجہ سے اپنے خیر کا عمل ترک کر دیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے بری بات برداشت نہیں ہوتی، تو وہی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اچھی بات تو ہر بندہ قبول کر لیتا ہے، برداشت تو بری بات ہی کرنی ہے نا. وہاں پر ہی آپ نے رویے کا اظہار کرنا ہے، وہیں سے پتہ چلے گا کہ آپ کی جو شخصیت کی بلڈنگ ہے اور کنسٹرکشن ہے یہ اصل میں کس مٹیریل کے ساتھ ہوئی ہے، وہ تو وہیں سے سارا پتہ چلے گا. اچھا ربیہ صاحبہ، آپ ذرا مجھے بتائیں، ایک تو آپ پڑھا رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ کلاس روم جو ہے نا وہ انقلاب کی سب سے بڑی نرسری ہوتی ہے. اس سے بڑھ کے کلاس روم ریولیشن سے بڑھ کے کوئی اور جگہ نہیں ہوتی. ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، ہم نے ایک بچپن گزارا ہے، ہمارے بچپن میں جو والنٹیئرزم تھا یہ بہت زیادہ تھا. ہمارے پیرنٹس ہمیں باقاعدہ بھجواتے تھے کہ فلانی جگہ کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، آپ نے اس کے گھر جانا ہے، وہاں پہ جا کے دھریاں لگانی ہیں، مہمان آئیں گے ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کے لیے
سارا بندوبست کرنا ہے، پھر قبر کھودنے تک، یعنی جس گھر میں فوتگی ہو جاتی اس گھر والوں کو صرف یہ کام ہوتا تھا کہ وہ جو غم ہے اس غم کو وہ منائیں اپنے اس کو، باقی سارا کام محلے کے لوگ کرتے تھے. اور خیر گاؤں دیہاتوں میں یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز اپنی فیلنگز تک رینٹ پہ دے دی ہیں، کہ ہمارے جو احساسات ہیں نا وہ بھی رینٹ پہ. ابو کو پھول بھجوانا ہے بھائی میسج کریں اور وہ وہاں پر جا کے آپ کے ابو کو پھول پہنچا دیں گے. آپ نے جس پھول کی شکل نہیں دیکھی، آپ کو پتہ بھی نہیں، کیک پہنچا دیں. یہ ابو کی برتھ ڈے ہے نا، ماں کی برتھ ڈے یوم اب ماؤں کا عالمی دن ہے، تو یہ جا کے نا کیک پہنچا دیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو کلچر تھا ہمارا، یہ جو ہماری تہذیبی قدریں تھیں، یہ کیوں سوسائٹی سے غائب ہوتی جا رہی ہیں؟ اچھا، آپ کا سوال کافی اچھا ہے اور یہ ٹاپک بھی بات اس پہ کافی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ قدریں کیوں جا رہی ہیں یہ کافی اہم سوال ہے. کیونکہ جب ہم جیسے یونیورسٹی میں جس لاٹ کو ڈیل کرتے ہیں وہ تو 20-22 سال اس ایج بریکٹ کے آتے ہیں، اور یوزلی لیکن ہم پاکستانی معاشرے کا تعلیمی نظام اگر دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم باقی دنیا سے موازنہ کرتے ہیں تو وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قدریں پڑھائی جاتی ہیں. یہاں جو مورالٹی ہے یا جو ویلیو ہے وہ کسی سلیبس کا حصہ نہیں ہوتی. اور جو آپ بات بتا رہے ہیں وہ ہمارے ماں باپ بچوں کو کسی حد تک یہ چیزیں ٹرانسفر کرتے ہیں. صحیح. لیکن اگر آپ اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے، اگر آپ یونیورسٹی کے بچے کو کہتے ہیں کہ تم کہیں جا کے فری انٹرنشپ کر لو، یا یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا، آپ سمجھیں 2010 میں جیسے آیا تھا سیلاب، 2005 میں زلزلہ آیا، میں خود اسٹوڈنٹ تھی، ہمیں یونیورسٹی لے گئی، ہم نے کیا والنٹیئر ادھر جا کے مظفر آباد میں. لیکن اب اگر آپ بچے کو کہتے ہیں تو وہ یہ معاشی جو تبدیلی ہے نا پاکستان میں، اور جس طرح سے مہنگائی اوپر جا رہی ہے، ان کا یہ بہت کنسرن ہوتا ہے کہ جی ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، انٹرنشپ میں ہمیں ٹریول کون دے گا، مطلب فری کوئی بھی کچھ کرنا نہیں چاہتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں معاشرے کو جو اون کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل اگر میں نے اپنے بچے سے کہا ہے، یا آپ نے کسی اپنے بچوں کو ہم بتاتے ہیں کہ گھر صاف رکھنا ہے، ہم یہ نہیں کہتے گلی صاف رکھنی ہے، یہ پارک صاف رکھنا ہے. صحیح. جیسے اگر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پاکستان نے سائن کیے ہیں، اس میں صرف اب گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہم سب سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم سارے گلوبل سٹیزن ہیں. جی گلوبل سٹیزن ہیں اور ہم سٹیک ہولڈر ہیں. اگر ہم خود پلاسٹک جو ہے وہ اس طرح سے ڈرینیج پائپ کے اندر پھینکیں، گھر کا کوڑا نکال کے دروازے کے آگے ڈال دیں، تو پھر ہم نے معاشرتی قدریں اس طرح سے تعلیمی نظام کے اندر نہیں سیکھی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے رویوں میں وہ ماں باپ جو بتاتے ہیں تو صرف وہ وہیں تک رہ جاتی ہیں. صحیح. وہ ہر ادارہ اس کو سکھانے کی ذمہ داری نہیں لے رہا. صحیح. اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی اور میں تھوڑا سا اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ میں نے 2005 کا جو ارتھ ہے اسے بھی کور کیا، اور جہاں جہاں پر میں جا سکتا تھا میں وہاں پر گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2010 میں سیلاب آیا وہ بھی کور کیا. اور مجھے پاکستان کے نوجوانوں کو بھرپور طریقے سے اپریشیٹ کرنا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ بھوکے رہ کر بھی لوگوں کے لیے بندوبست کر رہے تھے. مظفر آباد میں کیمپ لگے ہوئے تھے بہت سی جگہوں پر، بالا کوٹ میں، کاغان میں، جبوڑی میں، ان سب جگہوں پر میں گیا. اور میں جب زلزلہ ہوا تو جب اسلام آباد کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یہاں مارگلا ٹاور گرا تھا، تو میں اسی وقت موو کیا تھا اور مری، کوہالہ اور سارے علاقوں سے ہوتا ہوا کیا. اور میں ایک ٹی وی چینل کے لیے جاب کر رہا تھا، تو ساری رپورٹنگ میں نے جا کر کی. آپ یقین مانیں کراچی سے، لاہور سے، ایون کوئٹہ سے ایسے ایسے بچے اسکول کے یونیورسٹی کے اور کالج کے وہ نکل کے آگے تھے. ان کی ماؤں نے ان کو کہا کہ جاؤ جا کر وہاں پہ جا کے کام کرو. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب ایسا کوئی بھی حادثہ آتا ہے تو ہمارا نوجوان اتنا شاندار طریقے سے رول پلے کرتا ہے اور وہ آگے آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا یہ جذبہ قدر کے سانچے میں نہیں ڈھلتا، وہ ایک رواج نہیں بن پاتا. وہ حادثے کی صورت میں سامنے تو آ جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کہیں ہمارے اداروں کی غلطی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے ایک پراپر فورم نہیں بناتے، کوئی پلیٹ فارم نہیں بناتے کہ ہاں جہاں پر ان کے، کیونکہ بعض علاقوں میں ایسے تھے کہ بچے بہت زیادہ چلے گئے، وہاں پر ضرورت اتنی نہیں تھی کام کرنے والے لوگوں کی، تو وہ پھر وہاں پرابلم بھی ہو رہے تھے. تو اگر آپ ایک ادارہ بنا لیں جس ادارے کے اندر اس طرح کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ کیا جائے، اسے بچا کے رکھا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے پھر بہت سے نتائج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے، آپ یہ سب کچھ بالکل یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا مفتی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عموماً کیونکہ ہم سب لوگ جب بھی کوئی خیر کا یا نئے کام کرتے ہیں تو ہماری جو مذہبی بنیادیں ہیں وہ ہمیں اس جانب بہت زیادہ متوجہ کرتی ہیں. تو ممبر و محراب کا بھی ایک بڑا زبردست اور شاندار قسم کا کردار ہے اس میں.
بہت سارے اعتراض بھی کیے جاتے ہیں ممبر و محراب کے رول پر کہ سوسائٹی میں فرقہ واریت یہ تقسیم کے عمل میں بھی اس کا ایک کردار ہے، وہ اپنی جگہ پر اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ممبر و محراب کا ایک بڑا شاندار کردار ہے۔ تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اور میں یہاں پر یہ بات بھی کرنا چاہوں گا دیگر جو مذاہب ہیں انہوں نے بھی انسانیت کے لیے سب مذاہب نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا، تو تھوڑا سا بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم بڑے فخر سے سب سے پہلے یہ کہا کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ فلاح انسانیت کا مذہب ہے اور یہ انسانوں کے احساسات کا، جذبات کا بھرپور خیال رکھتا ہے، تو حقیقت میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ ہمارے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا تعارف آیا تھا کہ وہ غار حرا میں جب ان پر وحی نازل ہوئی تو وہ چونکہ پہلی مرتبہ ہوا تھا، پریشان ہونا، گھبراہٹ طاری ہونا وہ ایک فطری عمل ہے، تو پریشان ہوئے، گھر واپس آئے تو کہنے لگے کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا ہے۔ تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بڑی دانا اور بینا خاتون تھی، وہ سمجھ گئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی اور لیٹ گئے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان کو تسلی دی، اور تسلی کیا تھی؟ فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتے۔ اور اس کی جو وجہ بنیادی بتائی، جو دلیل دی، وہ یہی ہے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، واہ، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور جو ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو بندہ بے سہارا ہو اس کا سہارا بنتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچی بات کرتے ہیں، وتقر الضیف، آپ مہمان کا خیال رکھتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ جو مشکلات آتی ہیں، جو حالات آتے ہیں، ان میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یعنی 6 چیزیں بتائیں، 6 چیزیں بتائیے۔ کیا شاندار چیزیں کہ آپ جو پہلے جن کا جہاں دوبارہ بتائیں ذرا، یہ کہ کم سے کم یہ ہمیں اپنی قدر میں بنانی چاہیے ان چیزوں کو۔ جی کہ پہلی تو یہ صفت ہے آپ کے اندر کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، دیگر مسلمانوں کے ساتھ، اور دوسری فرمایا وتحمل الکلہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ جو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، اس کا بوجھ اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اسی طرح جو معاشرے میں بے سہارا لوگ ہوتے ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، سچی بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں۔ وتقر الضیف، کوئی مہمان آ جائے آپ اس کا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 2005 کا جو زلزلہ ہوا، اس طرح کے کوئی واقعات آ جائے تو اس میں آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وہ ہے کہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ دیا کہ جو بندہ معاشرے کا خیال رکھتا ہے، انسانی قدروں کا خیال رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتے۔ واہ، اور یہی اصل میں معاشرے کے لیے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہیں سارے، یہ ایسے پوائنٹ ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، یعنی وہ اپنی زندگی میں، اپنی فطرت میں، اپنی طبیعت میں ایسی شخصیت ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، اور مکے کے وہ لوگ جو بعد میں ان کے مخالف ہو گئے وہ اس کی گواہی دیتے تھے کہ آپ کے اندر یہ ساری خوبیاں اور یہ جو بنیادی اوصاف ہیں یہ موجود ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم اگر بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دیں کہ آپ کے نبی ایسے تھے اور آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اگر بننا ہے اعمال کے حوالے سے، تو یہ فٹ پرنٹ ہیں، ان کے اوپر آپ نے اپنے قدم جو ہیں وہ رکھنے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ سبوک صاحب، اگر آپ اجازت دینا تو مفتی صاحب کی بات میں جو ہم لوگ سمجھے ہیں یہاں پر، اس میں مزید تھوڑا سا کچھ ایڈ آن کر دیتے ہیں، اور ایڈ آن اس طرح سے سادے الفاظ میں کر دیتے ہیں۔ بڑی زبردست اور بڑی پیاری بات ہمیں مفتی صاحب نے بتائی۔ بیسیکلی اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں ڈسکس کریں یا بات کرنے کی کوشش کریں نا، تو یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو بیسیکلی انہیں، کیونکہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نمونہ بنا کر بھیجا ہمارے لیے اور تمام جہانوں کے لیے، کہ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے یہی اصل طریقہ کار ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر 5% بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ہمارے جو رویے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یکسر تبدیل ہو کر ایک پازیٹیو سمت کی طرف چلنے شروع ہو جائیں گے۔
تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب جیسے ہمیں نماز فرض ہے, ہمیں باقی جو حج ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اور گھر پہ جب ہمیں کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, چونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ہے. اور ادروائز بھی کوئی اسلامی کتب ہمیں گھر کے اندر ایک لائبریری رکھنی چاہیے جہاں پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. جب تک ہم سیرت نہیں پڑھیں گے, جب تک ہم ان کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے رویے جو ہے نا شاید اس طرح سے چینج نہیں کر پائیں گے. اپنے رویے اگر اپنے بہتر بنانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا یہ بہت ہی اہم ہے. انہوں نے کہا ہے نا کہ جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح یہ دوسری بنیادی اقدار یہ بھی بہت ضروری ہیں. وہ حضور کے پاس 2 صحابی آئے تو کہا کہ یہ ایک بندہ جو ہے یہ نمازیں بہت پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, اور اس کے اونٹ وغیرہ یہ دوسرا ساتھی چراتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ دوسرا جو ہے اس سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہے. آپ دیکھیں اس کو, یعنی ایک بندہ, ایک صحابی, عام آدمی نہیں, ایک صحابی ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, اور ان کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ اونٹ چرا رہا ہے اور رزق حلال کما رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دوسرا ہے, یہ زیادہ اور اس جو صحابی نماز پڑھتے اس کے اونٹ بھی وہ چرا رہا ہے. دیکھیں ہاں, تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان سے یہ مطلب اس سے یہ سبق بھی حاصل ہو سکتا ہے ہمارے لیے یا ہمارے جیسے معاشروں کے لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو پھر سلیبس میں ہائی لائٹ کرنا چاہیے نا, کہ آپ کا یہ جو ورژن ہے وہ ہے, اور انسانیت کتنی ضروری ہے آپ کے مذہب, انسانی اقدار کتنی ضروری ہے, رزق حلال کمانا کتنا ضروری ہے. اور اللہ کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے جو تمہارے رسول ہیں ان کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. سب سے بہترین طریقہ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی دیکھنا ہے مثال, تو یہ اللہ کے رسول کی ذات آپ کے سامنے موجود ہے. اور اگر آپ فرار اختیار کرنا چاہیں تو فرار اختیار کر لیں, اگر زندگی بہتر بنانا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے. ناظرین, یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بڑے ہی اہم موضوع پر کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو خیر کے کام کر رہے ہیں, ہم انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے, ان کی تائید نہیں کرتے, ان کی نصرت نہیں کرتے, ان کی تحسین نہیں کرتے. تو آپ اگر اپنے معاشرے میں ان لوگوں کو اپنا ہیرو نہیں بنائیں گے, انہیں اپنی اسکرین پر نہیں لائیں گے سامنے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ معاشرے کو اقدار سے فارغ معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں اور ایک ایسا بے جان اور بنجر معاشرہ قائم کرنے جا رہے ہیں کہ جس کی بنیاد میں کوئی چیز نہیں ہوگی. اور آپ یہ غور کر لیں کہ اگر آپ سوسائٹی میں ایسے افراد کو زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیں کہ جو صرف اپنی ذات کی گرد گھومتے ہوں اور ان کی صبح و شام کی زندگی صرف اس بات پر مبنی ہو کہ وہ اپنا سوچتے ہوں, اپنا کھاتے ہوں, انہیں سوسائٹی کے باہر کسی شخص کے بارے میں غور و فکر ہی نہ کرتے ہوں. یہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایک وقت کا کھانا کسی شخص کی پورے مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ پورا مہینہ اس طرح گزارتا ہے. تو آپ جب تک آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے, فلاح انسانیت کا کانسیپٹ نہیں ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے. تو اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو اپنے معاشرے میں ہیرو نہیں بنائیں گے تو پھر معاشرہ آپ کا زیرو سے زیرو ہوتا جائے گا اور آپ ایسے بدترین اور گلے سڑے معاشرے کے شہری کہلائیں گے کہ جہاں کا شہری ہونا آپ کے لیے شرمندگی کا سبب بنے گا زیادہ. اور ہماری سوسائٹی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں, اب عیدی صاحب ہیں, ویلفیئر کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے بہت ہی شاندار کردار ادا کیا ہے, لیکن یہ افراد کہیں کہیں تو نمایاں ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی ہمارے سامنے نمایاں ہو کے سامنے نہیں آتے. وہ خیر کا کام کرتے ہیں لیکن چھپ چھپا کے کرتے ہیں, لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ انہیں سوسائٹی کے لیے ہیرو بنائیں, انہیں سوسائٹی کے لیے ماڈل بنائیں اور انہیں سامنے لے کر آئیں. اچھا عثمان ایوب صاحب, تھوڑا سا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں ہیرو سازی کا عمل ہے یہ بہت ہی ہم نے مشکل بنا دیا ہے, کیونکہ ہم نے نصاب تعلیم میں جن لوگوں کو ہیرو بنایا ہے ان کے ساتھ ہم نے ایسے تمغے جوڑ دیے ہیں کہ انہیں عام انسانوں سے بالکل ہی بالاتر کر دیا, یعنی صف انسانیت سے خارج کر دی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہیرو بننا سوسائٹی میں اتنا مشکل کام ہے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اتنے بیچ جوڑ دیے ہیں کہ عام آدمی سوچا بھائی یہ کام تو میں نہیں کر سکتا, یہ بس یہ کوئی ایسا ہی تھا, یہ کوئی اوتار تھا,
اس نے یہ سارے کام کر دیے، میرے بس کی بات نہیں. تو یہ جو تھوڑا سا نارملائز کر دیں ہم ہیروز کو تو یہ کتنا اچھا ہو. اچھا دیکھیں، اب یہ جو بات آپ نے کی نا، بیسیکلی بڑا امپورٹنٹ یہ بھی ایک آپ کا جو کوسچن ہے کہ ہم نے جو ہیروز ڈیولپ کیے اور پھر ان کو ساتھ اتنے تمغے جوڑے اور ان کو عام جنرل پبلک کی ایک قسم کیا کہتے ہیں دسترس یا پہنچ سے دور کر دیا ہم نے. اور پھر انفارچونیٹلی چونکہ انسان ہے نا، اور انسان کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں وہاں بہت ساری خامیاں بھی ہیں. چونکہ انسان سیلف پروجیکشن بہت ساری چاہتا ہے، سیلف اس میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو لگتا ہے کہ میں شاید کوئی سپیریئر ہوں فرام ادرس، اینڈ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. چونکہ انسان ہے نا، اور انسان بیسیکلی کمزور ہے. صحیح. تو یہ بات تو بیسیکلی آپ کی بہت ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں تو یہاں پہ ایسے بہت سارے لوگ اور بھی گزرے ہیں، جیسے آپ نے اپنے خود بھی ابھی آپ نے بتایا عبدالستار صاحب کا آپ نے ذکر کیا. اب وہ تو ایک روڈ پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اور میرا خیال ہے ان کی زندگی تو گزری ہی روڈ کے اوپر ہے، اور گلی اور تھڑے کے اوپر گزری ہے، جہاں پہ اور وہ ایسے بیٹھ جاتے تھے کوئی برتن لے کر کے اور لوگ آتے تھے، اور میرا خیال ہے بالکل پوری زندگی میں ان کے پاس 2 جوڑے کپڑوں کے تھے، اور انہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری. تو ایکچوئل میں دیکھیں اب ڈفرنس بھی آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے اصل ہیرو کون ہیں، جیسے آپ نے اپنے اس میں بھی کہا، اور آپ کے جو ادر ہیرو ہیں جن کو بیسیکلی آپ ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، بٹ ان کا کنٹریبیوشن ایٹ ایکچوئل ان دا سوسائٹی شاید بہت تھوڑا ہے یا ہے ہی نہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو مارکیٹنگ زیادہ کی ہے. ایگزیکٹلی یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی جو اپنی سیلف پروجیکشن کچھ سم کائنڈ آف بینیفٹ فرام دا سوسائٹی اور فرام ادر پلیٹ فارمز وہ کرنا چاہتے ہیں. جو ایکچوئل ہیرو ہیں بیسیکلی ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے. چونکہ دیکھیں یہ بھی انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں نے ٹی وی پروگرامز کرنے ہیں، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس سے کوئی بینیفٹ اٹھانے ہیں، یا میں نے ادروائز کوئی فائنینشیل بینیفٹ اٹھانے ہیں، یا کچھ بھی کوئی چیز کرنی ہے، تو آپ کا تو یہ نیت ہے نا. اور آپ بیسیکلی پھر میں نے وہی بات کر لی کہ وہ جو آپ لیتے ہیں وہ آپ بیسیکلی دیتے ہیں. تو یہ آپ نے نیت کر لی اور آپ پھر اسی طرح سے ڈیلیور بھی کریں گے سوسائٹی میں. تو جو ایکچوئل ہیرو ہوتے ہیں آپ کو وہ بہت جگہ جگہ مل جائیں گے آپ کے یہاں. ڈیفینیٹلی ہم یہاں 8 لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی ہمارے بیچ میں بھی اپنے طور پہ ہم سارے ہیرو ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ ہم اپنے طور پر الحمدللہ سوسائٹی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد بہت سارے معاشرے کے اندر لوگ ہیں. دیکھیں ہیرو بیسیکلی آپ کی گلی میں بھی اویلیبل ہے، آپ کے محلے میں ہر ہیرو اویلیبل ہے، آپ کی سوسائٹی میں بہت سارے ہیرو ہیں. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں میم چونکہ ایجوکیشن سے ہیں تو ان کے بہت سارے آئی ایم شیور جاننے والے ہوں گے جو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی مفتی صاحب ہیں، ان کی انڈسٹری میں بہت سارے ایسے ہیرو موجود ہیں جو ایکچوئل بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح معنوں میں بتائی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں ہمیں تو وہ بھی بیسیکلی ہیرو ہیں. چونکہ صحیح بات بتانا، صحیح راستہ دکھانا بھی تو بیسیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں آپ کا جو آج کل یہ نہیں ہے، آپ باتوں سے شاید لوگوں کو بہت کم سمجھا سکیں گے، اب آپ بیسیکلی عمل سے اور اپنے ایکشن سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. جب تک آپ عمل کر کے اور ایکشن کر کے دکھائیں گے نہیں، اور وہ جتنا جلدی اس کا جو امپیکٹ بیسیکلی معاشرے اور آپ کے رویے کے اوپر آتا ہے شاید وہ باتیں کرنے سے، چونکہ بات تو ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے کسی نے نصیحت کی وہ چلا گیا. بس اوقات ہم انہی کی، چونکہ مجھ سے بیٹھے انہی کی مثال دیتے تھے، ان کی ایک جماعت تبلیغی جماعت جو اکثر محلوں میں تشکیل دی جاتی ہے اور وہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ بھی جاتی ہے. بس اوقات وہ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم سر نماز کا وقت ہو گیا، آئے میرے ساتھ چلیں. تو وہ نماز پڑھ کے بیسیکلی ایک عمل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے اور آپ اس کو پلیز اڈاپٹ کریں، اور اسی میں بھلائی ہے اور اسی سے بیسیکلی خیر بھی نکلے گی. تو اس پہ بھی آف کورس ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم بیسیکلی خود اگر دیکھیں کہیں پہ کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور یہاں پہ ان کی سیلف ریجیکشن ہے، تو ہم انہیں علیحدگی میں آہستہ سے ضرور بتائیں کہ دیکھیں یہ صحیح راستہ ہے، آپ اس کو اڈاپٹ کریں، اور تاکہ لوگوں کے لیے خیر اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں چھوٹے سے کام میں انگیج کر رہے ہیں. آپ نے تبلیغی جماعت کی بات کی، دعوت اسلامی بھی پاکستان میں اس طرح کام کر رہی ہے، اور کئی مسالے کو یونیورسٹیز کے اندر ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے والنٹیئر پروجیکٹ کرنا اب مینڈیٹری ہو چکا ہوا ہے. ان کے لیے مینڈیٹری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کو انٹرنشپ کے لیے یا ادروائز ان کو پروجیکٹ کروائے جاتے ہیں. کیونکہ آئی ایم فرام بہت سارے پلیٹ فارم پہ میں خود بہت سوشلی ایکٹیو ہوں، تو ہمارے جو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کو ہم لوگ اس میں کوئی پروجیکٹ بتاتے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں سوسائٹی میں کسی بھی پروجیکٹ کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ روٹری ہے اور چیمبرز ہیں، بے شمار ادارے ہیں جو بہت سارے پروجیکٹس ان کی پروجیکٹس یہ ان کے ہر کورس کریکولم کا حصہ ضرور ہے. لیکن آئی وڈ سے دیٹ کہ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ جو ہم نے ہیرو ہسٹری میں کریٹ کیے، اب ہر گلی اور محلے میں اگر ہے تو وہ اب ہمیں چیزیں تھوڑی
کنسیپچولی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے اندر موجود ہے, کوئی آپ سے علیحدہ کھڑی ہوئی چیز نہیں ہے. اچھا یہ کیوں فرق پڑا ہے سر, اگر آپ اس کو نوٹ کریں, اگر آپ 20 سال 25 سال 30 سال پہلے چلے جائیں, ہمارا معاشرہ ایسا تھا نہیں, بالکل نہیں. ہمیں تو سکھایا گیا تھا, ہم اپنے والد صاحب کو دیکھتے کہ جب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ پاؤں کی سائڈ پر چارپائی پہ بیٹھتے تھے, اور ان کے جو والد ہوتے تھے ان کی پیٹھ کے پیچھے تکیہ لگاتے تھے وہ کہ آپ ابا جی آپ آرام سے بیٹھیں, اور وہ پاؤں میں بیٹھتے. تو یہ ان کا ایک عمل تھا. یہ بہت سادے الفاظ میں بات بتا رہا ہوں, جہاں سے ہم نے اس کو انٹیک کیا یا ہمارے اندرون میں یہ بات گئی کہ بڑے کے لیے آپ تکیہ رکھ کے آرام سے لگاتے ہیں اور اس کے پیروں کی سائڈ پہ بیٹھتے ہیں, ایک عزت اور احترام دینے کے لیے. گھر پہ شاید اب خواتین جو ہیں اپنے والد کے سامنے شاید کنگھی نہیں کرتی تھیں, اس طرح کا ہمارا ایک معاشرہ ہوتا تھا. یہ 20 سال 25 سال میں کیوں گیا؟ آپ کا تعلیم کا نظام خراب کیا گیا, آپ کے ہاں اس طریقے کے ساتھ اتنی مشینز بھیجی گئیں, اتنے گیجٹس بھیجے گئے, پہلے انٹرنیٹ آیا, پھر ٹی وی آیا, مطلب یہ ٹی وی آیا, آپ کو گھر سے نکال کر کسی اور جگہ مصروف کر دیا گیا اور آپ اتنے مصروف ہیں, اور ہم گریجولی اس دلدل کے اندر پھنستے چلے گئے, اور ہم بھول گئے کہ ہماری اصل اقدار کیا تھی اور ہم کہاں چلے گئے اور کہاں کھڑے ہو گئے ہیں. ویسٹ کے کلچر کو ہم نے بیسیکلی اڈاپٹ کر لیا ہے, اور جو ہمارا کلچر تھا وہ آج ویسٹ نے اڈاپٹ کر لیا. اچھا اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ جو بنیادی بات ہے وہ تو میانہ روی کی ہے کہ ادب اور احترام جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن ادب اور احترام اگر آپ کو سوال کرنے سے روک دے, نیا سوچنے سے روک دے, تو یہ بھی بڑی پریشان کن صورتحال ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ سوال کرنے کا شائستہ انداز کیا ہوتا ہے, نیا سوچنے کا, نیا پن اپنی زندگی کے اندر لانے کا ایک بہترین رویہ کیا ہو سکتا ہے, اور ادب اور احترام کی حدیں کہاں پر ختم ہوتی ہیں اور کہاں سے شروع ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ تاریخ میں ہمارے ہاں موجود رہے کہ جنہوں نے ادب کے دائرے کو بھی ٹوٹنے نہیں دیا, اور سوال کا جو ذہن کے اندر جو پیدا ہوئی تھی چیزیں ان کو بھی کرنے دیا. تو یہ میرا یہ بہت زیادہ اہم بات ہے. اچھا میں تھوڑا سا ربیہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے کلاس کے بارے میں, کیونکہ فوکس آپ کا کے ساتھ کلاس کا اس بارے میں کرنا چاہ رہا ہوں, اور مفتی صاحب سے کیونکہ وہ پڑھا رہے ہیں ایک مدرسے کے اندر, تو یہ جو نئی نسل ہے نا, یہ ساری پروڈکٹ تیاری کلاس روم کے اندر ہو رہی ہے. ہم سب لوگ بڑے گلے شکوے کر رہے ہیں, جی ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہیں, ہر چاچا ماما گلی کے نکڑ پر بیٹھا ہوا اور بیٹھ کرنا نئی نسل کے بارے میں پریشان ہے. اچھا ان سے پوچھیں کہ خود آپ نے کیا تیر مار لیا اپنی زندگی میں, مجھے بتائیں کہ اگر نئی نسل اس ٹریک پہ جا رہی ہے تو اس کو سکھایا کس نے سارا. تو آپ نے اگر اپنی نئی نسل دیکھیں, ہمارے ہاں بہت کامن سا یہ کلچر بن چکا ہے کہ شکایتیں کرنا شروع کر دیں. عملی طور پر آپ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, سکھانے کے لیے اس نئی نسل کو؟ وہ تو بالکل خالی تختیاں ہیں, ان پر جو کچھ آپ لکھیں گے وہ ایسے ہی آگے کرنا شروع کر دیں گے. اچھا آپ کے قائد اعظم یونیورسٹی میں مجھے یاد ہے ہر سال رمضان کے مہینے میں کیا شاندار قسم کا کام ہوتا ہے, اور انتہائی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا قائد اعظم یونیورسٹی کا یہ تعارف تو کرواتا ہے کہ وہاں پر 2 طلبہ تنظیموں میں لڑائی ہوگی, لیکن یہ تعارف نہیں کرواتا کہ وہاں پر دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچے مسلمان بچوں کے لیے افطاری کا بندوبست کرتے ہیں. یہ تعارف کبھی نہیں کرواتا کہ کیونکہ اس سے قائد اعظم یونیورسٹی کی جو شناخت ہے, جو تصور ہے, یہ بڑا خوبصورت ہو کے سامنے آئے گا. باقی یونیورسٹیوں میں بچے یہ کام کرنا شروع کر دیں گے, تو اچھی چیز ہم نے نہیں دکھانی, یہ بھی ہم نے طے کر لی. اور کیونکہ اصل میں مزہ آتا ہے, مایوسی کی باتیں کریں, رونے دھونے کی باتیں کریں, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی نا, یہ بڑے مزے کا موضوع ہے. کیونکہ ہم نے سوسائٹی ایسی بنا دی ہے کہ وہاں پر اچھی بات کرو تو اس کا خریدار کوئی نہیں ہے, نفرتوں کے سوداگر اور نفرتوں کے خریدار گلی گلی پھرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جو کلاس روم کلچر ہے, اس سے آپ نے کہا کہ نصاب میں کوئی چیز نہیں ہے, تو کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ ٹیچر کا انفرادی رول نہیں ہو سکتا بڑا اہم؟ جی ضرور, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. جیسے اگر میں بچوں کی اگر ایج بریکٹ سے لگوں تو چائلڈ سائیکالوجی, تو جیسے عثمان صاحب بات کر رہے تھے, جی ہاں, چائلڈ سائیکالوجی ارلی ایئرس کے بچوں کے لیے یہ کہتی ہے کہ آپ جو کرتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہے. بچے کو کہا ہے یہ نہ کریں, لیکن اگر آپ نے اس کے سامنے جھوٹ بولنا ہے تو اس نے بولنا ہے. یہی بڑی جیسے جا کے باہر بتا دو کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں. اور ٹین ایج اور اڈالسنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں بیچلرز میں, تو آپ یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں, تو وہ کلاس روم کا میں آپ سے بالکل 100% اتفاق کرتی ہوں کہ انقلابی رول ضرور ہوتا ہے, اور ٹیچر کا انفرادی رول بھی ضرور ہے. لیکن یہاں تھوڑا یہ مسائل اب ہیں اس لیول کے عمر کے بچوں کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں ٹین ایج یا اڈالسنٹ اس عمر کے لڑکے لڑکیوں کے ویسے کیا مسائل ہیں وہ گھر میں بھی بحث نہیں ہوتی. اور جب بچے زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکسپوز ہیں, وہ گیجٹ اور ان چیزوں کے ساتھ رہتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ انٹریکشن کم ہے, وہ کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی کہ بچہ کیا دیکھ رہے ہیں ہر وقت فون پہ, یا آپ انسٹاگرام پہ کیا کر رہے ہیں, یا آپ ٹک ٹاک میں کیا بنا رہے ہیں, تو وہ تھوڑی سی مانیٹرنگ بھی ادھر سے کم ہو گئی ہے, جنریشن گیپ بڑھ رہا ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان ان معاشروں میں آتا ہے جہاں 65% سے اوپر جو بریکٹ ہے وہ 15 سے 29 سال والے ہیں، اور اب آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں، میں خود جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ صرف ینگ بچے نظر آتے ہیں، بوڑھے تو بہت ہی کم ہو گئے ہیں. تو وہ ایک پالیسی پلاننگ یا ٹرینڈ بھی اس طرف نہیں ہے کہ آپ کا اتنا بلک جو بھی جوان ہے وہ بڑھاپے میں جائے گا تو آپ کیسے کریں گے. اور ان کے لیے ریکریشنل انٹرپرینورشپ ایکٹیویٹیز یونیورسٹیز تو پروجیکٹس کے تھرو کراتی ہیں کہ آپ والنٹیئر ورک کریں، آپ کے سم کورس کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ پروجیکٹ کر کے آئیں، ادھر ادھر ان کو انوالو کرنے کی کرتے ہیں. لیکن اسٹیٹ لیول پہ اس سے زیادہ ان کو انگیج کرنے کی جو ینگ بلڈ ہے آپ کا یہ ایفرٹ کی جا سکتی ہے. ہم ان کو یہ ضرور بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کے لیے یہ راہ ہے. اگر میرا استاد ہونے کے ناطے میرا رول یہ ہے کہ میں نے ان کو ہر نظریہ دینا ہے. اب کچھ جو ہوتے ہیں بچے اپنے گھر کی انسٹیٹیوشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے وہ ادھر ہی چلتے ہیں. کچھ ہماری باتوں کو آپ کہہ لیں کہ 100 میں سے 2 باتیں سمجھ آئی ہیں تو رکھی ہیں، باقی کا مرضی کریں گے. لیکن جو ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا ایکسپوجر ہے نا، اس نے اب بہت سی چیزیں اس طرح سے بدل دی ہیں. لیکن اس پہ ہمیں معاشرہ ہونے کے ناطے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ کن قدروں کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اس پہ یہ تعلیمی نظام میں بحث ہو، اور جو بنانے والے ہیں اس میں ایسے لوگ شامل ہونے چاہیے کہ وہ یہ رکھیں کہ اگر آپ کو مورلی سکھ سوسائٹی نہیں چاہیے، آپ کو اخلاقی قدروں والا اگر چاہیے تو پھر آپ یہ ساری چیزیں بحث میں لائیں. جو ایڈالسنٹ کی عمر ہے، ٹین ایج کی جو بچوں کی عمر ہوتی ہے، اس میں جو ان کے باڈی چینجز ہوتی ہیں، تو یہ ساری باتیں بحث کرنے کی ضرورت ہے. بحث کرنے کی ضرورت ہے. ہیروز کی ڈیفینیشن کو بدلیں، ان کو لائیں کہ آپ اس معاشرے کے چینج ایجنٹ ہیں اور آپ آگے آئیں گے اور آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، صحیح پالش کرنے کی وہ ہے. بچے پوری دنیا میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ یہ ظلم کر کے نہیں بھیجتا کہ کہیں کہے کہ اس خطے کے لوگوں کو ذہن کم دینا ہے اور اس خطے کے لوگوں کو زیادہ دینا ہے. یہ تو خود ہماری تنقیدی شعور ہے کہ ہم اس کے ذریعے چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. ایک گراؤنڈ میں اگر 50 نوجوان اکٹھے ہیں تو صرف ایک فٹ بال پھینک دیں تو سارے اس کو کک مارنا شروع کر دیں گے اور فٹ بال کا میچ شروع ہو جائے گا. اس گراؤنڈ میں آپ 50 ہاکیاں اور ایک گیند دے دیں تو شاید اس کے نتیجے میں ہوگا کہ بچے سارے ہاکی کھیلنا شروع ہو جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں کسی نہ کسی نے سامنے آ کر اس خالی ذہن کو، اس خالی دماغ کو کوئی نہ کوئی چیز پکڑانی ہے. اگر آپ پازیٹیو نہیں پکڑائیں گے تو کوئی نیگیٹو پکڑا دے گا. جی، ریڈیکلائزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریڈیکلائزیشن اور لیک آف ٹالرنس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نیگیٹو دے رہے ہیں. خیر اگر لیڈ نہیں کرے گا تو شر پھر لیڈ کرے گا. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ گراؤنڈ میں بچے کھڑے ہیں، اب ریاست نے، حکومت نے، تعلیمی اداروں نے، مدارس نے، مذہبی رہنماؤں نے اور پیرنٹس نے طے کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے پیدا کر دیے ہیں بچے، جی، ان کو کروانا کیا ہے، ان کے ساتھ کام کیا کروانا ہے. تو اصل میں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اس میں میں مزید ایک بات ایڈ کروں گا. عموماً ہمارے ہاں نصاب کا نظام کا شکوہ کیا جاتا ہے نصاب تعلیم ٹھیک نہیں ہے. تو وہ تو جو مدرسہ ہو یا اسکول کا اس کا نصاب ہوتا ہے، استاد وہی پڑھاتے ہیں، لیکن استاد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے طریقے سے طالب علم کو جو اس کے تجربے ہیں اس کو سکھائیں. میں عموماً ایک بات کلاس میں کہا کرتا ہوں کہ سوال جو ہے یہ طالب علم کا حق ہے اور جواب دینا استاد کا حق ہے. بالکل. اگر سوال نہ اٹھتا تو یہ جتنی اصلاحات ہمارے شریعت کے اندر ہے، صاحبین کی، طرفین کی، شیخین کی، یہ نہ ہوتی. کسی جگہ امام صاحب کے ساتھ ان کے شاگرد اختلاف کرتے ہیں، کسی جگہ امام صاحب اور ایک شاگرد ایک طرف ہو جاتے ہیں دوسری طرف. عبداللہ بن مسعود نے فرماتے ہیں نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھائی تو میرا ہاتھ اس طرح پکڑا اپنے دونوں ہاتھوں میں. یہ کیوں؟ یہ توجہ تھی کہ میں پورے انہماک کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوں. تو وہ کہتے ہیں یہ ایک محبت تھی. یہ محبت ہمیں اپنے طالب علموں کو دینی چاہیے. اور پھر کلاس میں دیکھنا چاہیے کہ بعض طالب علم ذہین ہوتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. عموماً ہمارے ہاں جب استاد پہ کوئی سوال ہوتا ہے یا بچہ کوئی نئی بات کرتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. حالانکہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کی لڑائی میں ہم 10 بچے بھی حضور کے ساتھ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر کسی نے اذان دی تو ہم نے اس اذان کی نقل کی. حضور نے کہا ان سب 10 بچوں کو پکڑ کے جلدی جلدی لے آؤ. تو فرماتے ہیں ایک سے بھی اذان سنی، دوسری سے بھی سنی، تیسری آخر میں مجھ سے سنی. تو حضور نے کہا یہی وہ بچہ ہے جس کی اذان سن کر میں نے آپ کو کہا تھا اسے بلاؤ. پھر وہیں سے اسے کہا بچہ ہے ابھی، آپ جائیں مدینہ میں، میں نے عطا بن اسید رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا ہوا ہے، ان سے کہے کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے اور کہ آئندہ سے مدینہ میں تم اذان دینا. یہ ہے وہ صلاحیت کو آگے لے کے آنا کہ شر پسندی کو ایک کریٹو ایکشن میں چینج کرنا، یہ کیا کام ہوتا ہے. ہاں، بیسیکلی تو سوال کرنے کی اجازت دینا ہی تعلیمی درسگاہوں کا کام ہے، بنیادی کام. ہاں، بنیادی کام یہ ہے کہ وہ روکے نہیں ذہن میں جو سوال ہیں، اور استاد کا یہ رول ہے کہ وہ اس کو جواب دے. یونیورسٹیوں تو اصل میں ہوتے ہی اس لیے جی، اسی لیے ہیں اس طرح سے. یونیورسٹیوں کی 4 دیواریاں نہیں ہوتی.
ہاں جی جی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں 4 دیواریاں بن گئی ہیں ہاں اور ہماری لائبریریوں کو تالے لگ جاتے تالے ہیں. لگ گئے. ہاں اور عجیب سی بات یہ ہے ربیہ صاحبہ ہاں کہ میں ایک یونیورسٹی میں جب پڑھ رہا تھا تو صبح 8 بجے لائبریری بھی کھلتی تھی, ہاں 8 بجے ہمارے کلاس روم بھی کھلتے تھے, ہاں 4 بجے ہماری کلاسیں ختم ہوتی تھیں اور 4 بجے لائبریری بند ہو جاتی تھی. ہم لائبریری کس وقت جائیں؟ ہاں تو میں نے جا کر اس وقت کے جو وی سی تھے تو ان سے میں نے جا کر کہا کہ سر یہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ان کو فارغ کریں, لائبریری کو تالی لگا دیں, مجھے بتائیں کہ کلاس کے ٹائم پر ہم کس وقت جائیں لائبریری میں. لائبریری تو 24 گھنٹے کے لیے کھلی ہونی چاہیے اور پوری دنیا میں لائبریریاں آپ دیکھ لیں کہ ہر وقت 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں. لائبریریاں تو اصل میں طلبہ کا مسکن ہوتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنے بستر وہاں بچھا دیں اور وہ کتابوں کی خوشبو میں ہر وقت مہکتے رہیں تاکہ ان کو کتاب دیکھیں نا. میں بتاؤں کہ گھر کے اندر ابھی آپ نے کہا نا کہ کچھ کتابیں گھر کے اندر ضرور پڑھی رہنی چاہیے, گھر میں کتابیں ویسے ہی پڑھی رہیں نا, انہیں نام بھی پڑھیں. آپ یقین مانیں کہ اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کی آتے جاتے نظر پڑ جاتی ہے ان کتابوں کو. تو آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ یہ بھی آیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جگہ جگہ چارٹ لگا دیں چھوٹے چھوٹے. آپ نے جو آپ کے گھر میں کچن میں جتنی بھی گروسری اور ساری چیزیں پڑی ہیں نا, تو آپ جو چینی کا ڈبہ ہے نا اس پہ 4 زبانوں میں لکھ کے لگا دیں کہ اردو میں چینی کہتے ہیں, عربی میں, انگریزی میں شوگر کہتے ہیں, عربی میں کیا کہتے ہیں حضرت؟ السکر. ہاں السکر. تو یہ پتہ چل جائے نا کہ تو آپ بچے کو ہر وقت 4-5 زبانوں میں لکھا ہوا ہوگا نا تو اس کو کم سے کم 30-40 چیزوں کے نام تو آٹومیٹکلی آ جائیں گے. تو بچوں کو سکھانے کے بڑے زبردست طریقے ہیں. دنیا نے بہت طریقے ریوائز کیے ہیں جی, انوویٹو اتنے ہیں, اور اس طرح سے آپ کریٹیوٹی ایکٹیویٹی کے تھرو سکھا سکتے ہیں. کچھ ان کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بچوں کو. اور اب تو یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے, کووڈ کی وجہ سے تو بہت کچھ آن لائن ہو گیا, تو پریزنٹیشن یا اس طرح سے آڈیو ویژول ایڈز یہ سب کچھ استعمال ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ میں پھر کہوں گی کہ معاشرتی اقدار یا قدروں کی جب ایک سماج کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ سب کا ملا جلا رول ہے. صحیح. اور دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں بات کی کہ میں نے دیکھا یہاں پہ اسلام آباد میں کئی جگہوں پر میں دیکھ رہا ہوں نا کہ مارکیٹ کے اندر کسی صاحب نے چھوٹا سا آگے وہ ایک تھال سا رکھا ہوا ہے, اس میں پرندوں کے لیے چیزیں رکھی ہوئی. یہ اصل میں ایک بنیادی بات ہے. یہ اصل میں بچہ اپنے گھر سے, اپنے پیرنٹس سے, اپنے ٹیچر سے یہ سیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یار میں چڑیوں کے ساتھ نا ایک نیچر کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہوں. تو اصل میں وہ چڑیاں کھانے کا اور یہ چڑیوں کو شکار کرنے کا نہیں سوچتا, چڑیوں کو غذا فراہم کرنے کا بھی وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے. تو اصل میں یہاں سے ایک بنیادی انسانی قدر پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپنی ذات سے ہٹ کر دوسروں کے لیے بھی غور و فکر کر رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں. اچھا عثمان صاحب, آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی. آپ نے کہا کہ یہ گیجٹس اتنے زیادہ پکڑا دیے ہیں کہ ہمارے بچے پیرنٹس کے ساتھ کم بیٹھتے ہیں, گیجٹس کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں. اچھا اس میں میرا بچوں سے شکوہ کرنے سے زیادہ میرا خیال یہ ہے کہ اوور آل ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں 230 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں, ہزاروں مدارس ہیں. تمام مسالے کے مدارس کو ملایا جائیں تو کوئی 30-40 ہزار سے زیادہ مدرسے بنتے ہیں. لاکھوں طلبہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں, ان ساری جگہوں پر پڑھتے ہیں, مدارس کے اندر بھی. ہمیں یہ تو شکوہ ہے کہ ان کے ہاتھوں موبائل ہیں اور یہ موبائل میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اب صحیح بات یہ کہ ہم سارے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, الزام بچوں پہ دیتے ہیں, کر ہم بھی صرف یہی کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت. تو اگر آپ یہ پریشان ہیں کہ ان بچوں کے لیے اس آلے پر جو کانٹینٹ آ رہا ہے اس سے آپ کو اختلاف ہے, تو کس شخص نے آپ کو روکا ہے کہ آپ اس کے لیے کانٹینٹ ڈیولپ نہیں کرتے؟ آپ اس کے لیے اچھا کانٹینٹ ڈیولپ کر دیں. مدرسے اگر یہ چاہیں کہ ہم بھائی روزانہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ احادیث جن کا تعلق فقہی مباحث کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عام رویوں کے ساتھ ہے, تو ہم روزانہ ایک حدیث جو ہے نا وہ سوسائٹی میں روزانہ اس کے چھوٹے 2 منٹ کا, 1.5 منٹ کا, 30 سیکنڈ کا یہ بنا کے ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. ابھی کچھ تو کر بھی مختلف کارٹون بھی آ گئے ہیں اسلامک کارٹون. اچھا یہ ویسے اسلامک کارٹون بہت عجیب سا لفظ لگتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کے اندر دکھائی جائیں, آپ کریکٹر جو ہیں وہ ڈیولپ کریں اس میں. تو یہ عثمان سے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیسے. اب دیکھیں یہ جو آپ نے بیسیکلی کوسچن کیا نا کہ بچوں کے, یہ بیسیکلی بات دیکھیں ایسے نہیں ہے. پہلے تو آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کلچر آف کورس ایوری باڈی نوز کہ کلچر ویسٹ سے آیا ہے اور بائی ڈیزائن بیسیکلی ہمارے معاشرے کے اندر اس کو جو ہے نا پھیلایا گیا ہے تاکہ ہم لوگ اس لائن کے اوپر لگ جائیں. اب اس کے بعد دوبارہ سے بات آ جاتی ہے ماحول کی.
اب ماحول کیا ہے، مثال کے طور کے اوپر آپ نے بہت زیادہ، اب اگر آپ آبزرو کریں گے اور آپ کینلی آبزرو بھی کرنے چلے جائیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے فوجی کا بچہ فوجی بنتا ہے، کرکٹر کا بچہ کرکٹر بنتا ہے، مفتی صاحب کا بچہ پھر زیادہ تر اسلام ہی فالو کرتا ہے، اور لبرل کا بچہ لبرل ہی، یہ تو یہ ماحول ہے نا، وہ جس ماحول میں گرو کر رہا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی ان گیجٹس کے اوپر، اب دیکھیں پھر میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ یہ ویسٹ سے کلچر آیا، بائی ڈیزائن ہمیں خراب کیا گیا، پھر ہم جس ماحول میں، آپ نے کہا نا اس کو کون روکتا ہے، کانٹینٹ، پھر آپ پازیٹیو کانٹینٹ بھی دیں، سب تو ایک پازیٹیو کانٹینٹ اپنے بچوں کو یا اپنی سوسائٹی کے اندر تھوڑے حد تک تو دے رہے ہیں، لیکن جو لبرل کا بچہ ہے یا جو باقی ادر وائز، میں لبرل اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں، ادر وائز ایک بات کر رہا ہوں کہ مطلب جس ماحول کے اندر بچہ پیدا ہوگا، جس ماحول میں بچہ بیسیکلی پیدا ہو رہا ہے، وہ تو بیسیکلی ادھر اسی کو اڈاپٹ کرے گا۔ یہاں پہ دوبارہ سے بات آ جاتی ہے میانہ روی کی، بیلنس آف لائف کی، کہ آپ اپنے بچے کو کس طریقے سے آپ کو کسی نے نہیں کہا آپ سپورٹس نہ کریں، آپ بالکل سپورٹس کریں، آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ موبائل یوز نہ کریں، مگر عثمان صاحب یہ اصل چیز یہ ہے کہ کیونکہ وقت بہت ختم ہو رہا ہے اور یہ بڑی اہم گفتگو جو ہے ہم چاہیں گے، دیکھنا یہ پڑے گا کہ موبائل کو دن میں کتنا ٹائم دینا چاہیے۔ ہاں یہ اصل میں یہی ہے کہ یہ ساری بات جو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اصل پرابلم یہی ہے کہ بچے اگر میدان میں فارغ کھڑے ہوئے ہیں تو اگر آپ ان کو کوئی چیز نہیں دیں گے تو کوئی دوسرا آ کے ان کو کوئی چیز دے دے گا، اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے سپورٹس کی طرف جانا چاہیے تاکہ رویہ ٹھیک ہو، اور یہ بالکل یہ ہمارے اداروں کا کام ہے۔ بہت شکریہ عثمان ایوب صاحب، بہت شکریہ آپ کا ربیہ اسلم صاحبہ، مفتی عبدالباسط زہروی صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ ہم نے اپنے سماج کو کیسے ایک بہتر سماج بنانا ہے، اور ہماری سماج میں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے جنہیں ہم اپنا ہیرو نہیں بناتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی زیادہ اہم اور نمایاں کام نہیں ہے۔ اگر یہ خیر کا کام کرنے والے لوگ، ان کی آپ تحسین نہیں کریں گے، ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے شاید ختم نہ ہونا شروع ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ بہتر ہو تو بجائے شکوے اور شکایتیں کرنے کے، لیڈ کیجئے، آگے آئیے اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کیجئے۔ خود اپنے کردار اور اپنے عمل سے اس بات کو واضح کریں کہ ہاں، آپ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے جا رہے ہیں کہ جو صحیح خطوط پر چل رہا ہے اور جو معاشرے کو ایک بہتر چیزیں جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔